الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال عليه الصلاة والسلام المرأة عورة فإذا خرجت استرفها الشيطان أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. محترم پردہ نشین خواتین، دینی ماں اور بہنوں، ہمارا یہاں پر جمع ہونا ایک دین کی نسبت پر جمع ہونا، دین کی نسبت پر جمع ہونا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں ان بندوں اور بندیوں سے اور اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کے طور پر فخر کرتے ہیں، اور اللہ پاک دین کی نسبت پر جمع ہونے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں اور مغفرت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ایسی مجلسوں کو اللہ کے نورانی فرشتے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ دین اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، دین اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو جو دین کی محنت کریں گے، دین کے بارے میں غور و فکر کریں گے، یا دین کے بارے میں دین کے خاطر جمع ہو کر دین کے مذاکرے کریں گے، تو وہ بھی اللہ کو پیارے معلوم ہوں گے۔ تو اس لیے دین کی نسبت پر جمع ہونے کے اتنے وعدے ہیں اور اتنے فضائل ہیں۔ تو جب بھی دین کی خاطر جمع ہونے کے لیے، دین کے تعلق سے دین کی بات سننے اور سنانے کے لیے جمع ہونے کے لیے کہا جائے تو فوراً جمع ہونا چاہیے۔ دنیا کی بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں، بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، جب انسانوں کو دنیا کی مجلس میں جمع ہونے کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو فوراً جمع ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھو الیکشن کا زمانہ ہے، جگہ جگہ جو ہے جلسے ہو رہے ہیں، سیاسی جلسے جگہ جگہ، تو لوگ جو ہے بہت آسانی کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں، بڑی بڑی جو ہے بھیڑیں ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی اور اس سے زیادہ ضرورت ہمیں جو ہے دین کی ہے، تو اس لیے دین کی خاطر بھی جمع ہونا ہے،
کہ دین کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں. دنیا تو 4 دن کی ہے، دنیا تو ختم ہو جائے گی، اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر، دونوں جہاں کے اندر دین ہی کام آئے. تو دین کے بغیر کوئی چارہ نہیں. دین کا زندگی کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر دین کا ہونا ضروری ہے. دنیاوی زندگی بھی کامیاب بنے گی، برکت والی زندگی چاہتے ہیں، سکون والی زندگی چاہتے ہیں. ہر ایک انسان کو آج سکون کی تلاش ہے. ہر ایک کی شکایت ہے یہ کہ آج زندگیوں میں سکون نہیں رہا. ہر ایک شکایت کرتا ہے، مرد بھی شکایت کرتے ہیں اور عورتیں بھی شکایت کرتی ہیں. ہر ایک کی زبان پر یہ شکایت ہے کہ سکون نہیں ہے، گھروں میں چین نہیں ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں، آفتیں ہیں، مصیبتیں ہیں، اور طرح طرح کی پریشانیوں سے انسان دوچار ہے. تو ان کا سب سے بڑا جو سبب ہے، سب سے بڑا سبب زندگی سے سکون کا ختم ہو جانا، زندگیوں میں سکون نہ رہنا، برکتوں کا ختم ہو جانا، گھروں میں سکون نہ ہونا، اور گھروں کے اندر جھگڑے ہونے، لڑائیاں ہونی. ساری پریشانیاں جتنی بھی ہیں، ان کا جو سبب ہے، سب سے بڑا سبب دین سے دوری ہے کہ انسان دین سے دور ہو گیا، بلکہ دین کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا. دین کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا کہ دین کیا ہے، دین کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا ہاں کہ دین پر زندگی گزارنا ہے یا نہیں. یہ چیز بھی انسان کے دل و دماغ سے نکلتی جا رہی ہے. تو اس بنیاد پر اور اس سبب سے اور اس وجہ سے یہ سارے جھمیلے اور یہ سارے جھگڑے اور یہ ساری پریشانیاں ہیں کہ اس کی بنیاد سے اور اس وجہ سے آج ہماری زندگیوں میں سے سکون ختم ہو گیا ہے. تو اس لیے ہم اگر یہ چاہیں کہ ہماری زندگی سکون والی ہو، ہمارے گھر کے اندر بھی سکون ہو، اور ہمارے گھر کے اندر برکتیں ہوں، ہمارے گھر کے اندر راحتیں ہوں، ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں نہ ہو، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی دین پر لے کر آ جائے. دین کس چیز کا نام ہے کہ دین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا نام ہے. 23 سالہ زندگی کے اندر آپ نے امت کو جو کر کے دکھایا اور جو اپنی زبان سے بتایا، ایمانیات سے لے کر اخلاقیات تک کی زندگی کا نام دین ہے. کہ صرف نماز پڑھ لینا یہ دین نہیں ہے، کہ دین کے بہت سارے شعبے ہیں، دین کے بہت سارے ارکان ہیں، دین کے بہت سارے اجزاء ہیں اور بہت سارے حصے ہیں کہ ان سب کو زندگی کے اندر لانا اور ان سب پر اپنی زندگی کو گزارنا، اس کا نام ہے دین. کہ سب سے پہلے اس کے اندر اپنے دلوں کا یقین صحیح کرنا ہے. اللہ کی ذات پر 100% یقین اور اعتماد ہو، اللہ کے وعدوں پر 100% یقین ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر آپ کی باتوں پر اور آپ کے وعدوں پر 100% یقین ہو کہ جو آپ نے فرما دیا وہی ہوگا. کہ سب سے بنیادی بات تو یقین کو صحیح کرنا ہے. اور میرے محترم دینی بہنوں،
سب سے زیادہ گڑبڑ تو اسی بنیادی بات میں آج یقینی کمزور، عقیدے کی کچی ہے، اعتماد اور بھروسہ اور توکل کے اندر سب سے زیادہ کمزوری ہماری، سب سے زیادہ کمزوری۔ اگر کوئی بھی پریشانی ہم پر آ جائے، کوئی گھر میں بیماری آ جائے، تو اب اس بیماری کا حل جو بھی آ کر ان کو بتائیں گے وہ جو ہے کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور اللہ کی ذات کو بھول جاتے ہیں کہ تم جو ہے فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں پیر ہے، فلاں جو ہے وہ سادھو ہے، وہ جو ہے اس کا علاج کر دے گا، وہ دم کر دے گا، وہ جھاڑا ڈال دے گا، کہ عورتیں جو ہے ان کی بات مان کر ان کے پیچھے ہو جاتی ہیں، ہاں وہاں سے شفا مل جائے گی۔ اتنی عقیدے کی کچی ہیں، یعنی اتنا کمزور یقین ہے کہ ایک بیماری کا علاج کرنے کے لیے آج مسلمان کی بیٹی اور مسلمان کی بہن اور مسلمان عورت غیر کے پاس جا رہی ہے کہ وہ دم کرے گا، وہ جھاڑا ڈالے گا اور اس کی بنیاد پر میری یہ بیماری صحیح ہو جائے گی اور مجھے شفا مل جائے گی۔ قرآن کو بلا دیا۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت بھی ہے اور قرآن جو ہے شفا بھی ہے۔ شفاء للناس بھی کہا ہے اور ہدی للناس بھی کہا ہے کہ لوگوں کے لیے صحیح راستے پر آنے کے لیے رہنما ہے، یہ راستہ دکھانے والی ہے، یہ جنت کا راستہ تمہیں دکھائے گی۔ یہدی واللہ یدعو الی دار السلام، جو سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں لے کر جائے گا۔ یہ وہ قرآن کہ جس کی وجہ سے اللہ نے پوری انسانیت کو، پوری قوم کو ہدایت کی ہے اور رہنمائی فرمائی ہے، اور اس کو شفا بھی کہا ہے کہ روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں کا علاج اور تمام بیماریوں کے شفا اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر اب ہم جو ہے دوسروں کے در پر جائیں اور دوسروں سے جو ہے دم کروائیں، پھر جھانکو اپنے اندر کہ کتنا یقین ہمارا جو ہے ختم ہو چکا ہے اور ہمارا ایمان کتنا کمزور پڑ چکا ہے کہ اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رہا، اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں رہا، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں رہا، کہ یہ سب سے بڑی بیماری ہے آج، کہ وہ کر لو کہ نہیں کچھ نہیں کرنا ہے، وہ کرنا ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرما رہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر شفا ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، پھونک مار دو، اللہ بیماری کو دور کر دے گی۔ کسی کے جسم میں درد ہو رہا ہے، درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دو، اللہ اس درد سے شفا دے دے گا۔ قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے۔ قرآن سے ہٹ کر دوسروں لوگوں کی چیزوں کے اندر اور دوسرے لوگوں کی باتوں کے اندر شفا نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے شیطان کے دھوکے ہیں، شیطان کے دھوکے ہیں اور شیطان کی چال بازیاں ہیں۔ یہ شیطان کروا دیتا ہے۔ کسی کو جو ہے ملتی تو ہے شفا اللہ کی طرف سے، اور اگر اس کو جو ہے کسی طریقے سے مل گئی، یعنی شیطان چکر میں لانے کے لیے ایسا کر دیتا ہے کہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا صحابہ کے زمانے میں۔ ایک صحابی کی عورت کے جسم میں تکلیف ہے، آنکھ کے اندر تکلیف ہے،
تو دم کروا رہی ہے کہ یہودی عورت کو بلا کر. کس سے دم کرا رہی ہے؟ یہودی کسے کہتے ہیں؟ یہودی غیر مسلم ہوتا ہے، سیدھی سادی بات، کافر ہوتا ہے. تو اس سے دم کروا رہی ہے اور اس کو اس دم سے شفا مل رہی ہے. بہت دھیان سے میری بات سنو. تو جب اس سے دم کراتی ہے شفا مل جاتی ہے. کچھ دن جو ہے ٹھیک چلتا ہے، بعد میں واپس تکلیف شروع ہو جاتی ہے، پھر بلا کر دم کراتی ہے تو دم سے جو ہے شفا مل جاتی ہے. لیکن ایک مرتبہ ایسی گھر میں عورت آئی ہوئی ہے اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس سے دم کروا رہی ہے. تو اچانک صحابی رسول گھر میں آ جاتے ہیں تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور اس عورت کو جو ہے چارپائی کے نیچے چھپا دیتی ہے. لیکن وہ صحابی رسول دیکھ لیتے، پوچھتے کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ کہا یہ میرے آنکھ میں تکلیف رہتی ہے اس لیے میں نے اس کو دم کے لیے بلایا. تو صحابی رسول بہت غصے ہوئے، بہت ناراض ہوئے کہ تم اپنی شفا کے لیے ایک یہودی عورت کو بلا رہے، کیا تمہیں اللہ کی ذات پر تمہیں یقین نہیں ہے؟ یہ شیطان کی سازش ہے اس کے ساتھ. تو کہا کہ پھر سوال کیا ہے ان کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہ یہ دم کرتی ہے تو ٹھیک کیسے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا؟ تو کہا، انہوں نے وجہ بتائی کہ دیکھو شیطان کی اور اس کی ملی بھگت، آپس میں ان کی سازش ہے. شیطان اس کا ساتھ دیتا ہے کہ کس طرح کہ تیرے آنکھ پر شیطان اپنا پر مارتا ہے جس کی بنیاد پر تیری آنکھ میں درد پیدا ہوتا ہے. جب تو یہودی عورت کو بلاتی ہے اور یہ پڑھ کر کچھ دم کرتی ہے تو شیطان اپنا پر ہٹا لیتا ہے. تو یہ شیطان کی سازش ہے، یہ تیرے عقیدے کو کمزور کرنا چاہتا ہے شیطان. اس لیے اللہ سے استغفار کر، معافی مانگ اور آئندہ ایسی حرکت کبھی مت کر. تو یہ شفا جو مل جاتی ہے کبھی تو یہ شیطان کی سازش کی بنیاد پہ ملتی ہے. تاکہ شیطان یہ چاہتا ہے، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے ایمان اور اعمال برباد ہو جائے. شیطان کبھی نہیں چاہتا یہ اچھے کام کرنا. شیطان کی تو ساری محنت ہے. شیطان تو یہ چاہتا ہے میں بھی جہنم میں جاؤں گا، اپنے ساتھ ساری انسانیت کو جہنم میں لے کر جاؤں گا. یہ وعدہ کر کے ہے اللہ سے. جب اس کو جنت سے نکالا گیا اور اس کو ذلیل کیا گیا، اس کو پھٹکارا گیا اور قیامت تک کے لیے اس کو کہہ دیا گیا کہ تم ملعون ہے، تو اس نے کہا کہ میں ایسی راہوں پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور اپنے ساتھ تجھے اور اپنے ساتھ ان کو لے کے جاؤں گا. اس لیے اس کی کوشش ہے. جب انسان زیادہ عمل کرتا ہے اور زیادہ نیکی کرتا ہے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ نیکی انسان یا تو کرے نہیں اور زیادہ کرنے کا موقع آ جائے تو یہ چاہتا ہے کہ انسان نیکی کم کرے، کم. تو اس کے لیے یہ آگے آ جاتا ہے. ایک واقعہ ہے صحابی رسول کا کہ ایک صحابی تہجد کے پابند ہے. بات کو دھیان سے سنو، تہجد کے پابند ہے، تہجد پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ. ایک مرتبہ کیا ہوا، آنکھ نہیں کھلی، جاگ نہیں آئی، تہجد کی نماز قضا ہو گئی. تہجد کی نماز کیا ہو گئی؟ قضا ہو گئی، تہجد چھوٹ گئی. تو بہت
پریشان ہوئے، بہت اس کا غم ہوا۔ آج تو محترم دینی بہنوں، تہجد اور نفل کی تو دور کی بات ہے، فرائض کے فرائض چھوٹ رہے ہیں اور پھر بھی کوئی احساس نہیں، پھر بھی کوئی احساس نہیں، ذرہ برابر احساس نہیں۔ 50 روپے اگر ہمارے گم ہو جائے، یہ 50 روپے کا سامان ہمارا ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا۔ لیکن نماز جو اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے اور اسلام کا سب سے بڑا رکن اور فریضہ ہے، ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں ہے اور بہت آسانی کے ساتھ نماز کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی غم نہیں اور کوئی اس کی فکر نہیں، کوئی دکھ نہیں ہوتا ہے، ہنس کر ٹال دیا جاتا ہے۔ زندگیاں بیت جاتی ہے، زندگیاں گزر جاتی ہے، لیکن نماز کی توفیق نہیں، اللہ کے سامنے ماتھا رگڑنے کی اور اللہ کے سامنے سر جھکانے کی توفیق نہیں۔ فرائض نماز، 5 وقت کی نماز اللہ نے فرض فرمائی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 وقت کی نماز ہر بالغ مرد عورت پر اللہ نے فرض فرمائی، اور ان فرائض کے اندر ہماری کمی کہ فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو صحابی رسول کی تہجد کی نماز قضا ہوئی تو پورے دن استغفار کرتے رہے اور پورے دن جو ہے نماز پڑھتے رہے، نفلی نمازیں، کہ میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی، میری تہجد چھوٹ گئی، ہے کیا ہوا۔ پورے دن دکھ کے ساتھ گزارا ہے، رنج کے ساتھ گزارا ہے، غم کے ساتھ گزارا ہے، اللہ کے سامنے رو کر گزارا ہے، اللہ کون سی خطا ہو گئی مجھ سے کہ آج میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ دوسری رات آئی، تہجد کا وقت ہوا، شیطان آ گیا، شیطان نے آ کر اس صحابی رسول کے پاؤں پر اپنا ہاتھ لگا کر صحابی رسول کو جگایا۔ دیکھو شیطان کو بھی ضرورت پڑ گئی، آج تہجد میں ڈالے شیطان۔ تو پوچھا صحابی رسول نے کہ کون؟ کہا جی میں شیطان۔ کہ شیطان؟ ارے تو بھلا کام کب سے کرنے لگا؟ تہجد میں مجھے آ کر اٹھا رہا؟ کہا ہاں میں بھی کبھی کبھی بھلا کام کر لیتا ہوں۔ تو کہا مجھے اس کی وجہ بتا۔ تو کہا وجہ یہ ہے کل تیری جب تہجد چھوٹی تھی اور پورے دن تو روتا رہا اور غم کھاتا رہا اور افسوس کرتا رہا، اللہ نے تجھے بہت اس پر اجر دیا ہے اور بہت نیکیاں دی ہے، اس لیے میں آج آ گیا ہوں۔ اگر آج بھی تیری تہجد چھوٹ گئی تو روئے گا اور دھوئے گا اور تجھے نیکیوں کا ڈھیر ملے گا، اس لیے میں پہلے آ کر تجھے جگا رہا ہوں تاکہ زیادہ نیکیاں نہ ملے۔ تو یہ شیطان ہے۔ تو شیطان ہر طرح سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، تو جہاں اس کا دعویٰ یہ چلتا ہے کچھ نیکیاں نہ کر، تو وہاں اپنا دعویٰ چلائے گا، اور جہاں دکھ رہا اس کو کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ بھلا کام اس کو کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے محترم دینی بہنوں، جو وساوس، جو غلط طریقے، جو غلط باتیں ہمارے دل و دماغ میں آ رہی ہیں، یہ شیاطین کے وسوسے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان پر اللہ سے استغفار کرو، لا حول ولا قوت پڑھو، کہ شیطانی وسوسے کہ سورہ اخلاص پڑھو، قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ ایک اللہ کی ذات ہے، وہی بے نیاز ہے، وہی قدرت کا مالک، وہی طاقت کا مالک ہے، وہ کسی کا شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے،
اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، وہ اکیلا اپنی قدرت میں، وہ اکیلا اپنی طاقت میں، اس ایک اللہ کی ذات پر یقین لے کر آؤ۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یقین کا۔ اپنے عقیدے کو کمزور عقیدے کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو، اللہ کی ذات سے تعلق قائم کرو، اللہ کی ذات پر 100% بھروسہ ہونا چاہیے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے پھر بھی نہیں گھبرا رہا کہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، تھوڑی سی پریشانی گھبرا رہا یہ کیا ہوا، ارے کچھ نہیں ہوا، اللہ کے کرنے سے ہوگا، اللہ سے مانگو۔ دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے، سفارشوں سے کچھ نہیں ہوگا، رشوت دے کر سفارش کر کے کام چلے، ارے اللہ کے سامنے آ، تمہیں کیا دیا، ارے اللہ سے کہنے کے لیے اللہ نے نماز دی ہے، تو نماز پڑھ کر اللہ سے مانگو، کہ نماز پڑھ کر جو اللہ سے مانگا جاتا ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ نماز جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نمازی اللہ سے ملاقات کرتا، باتیں کر رہا ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، دیکھو میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور رحمان الرحیم میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، مالک یوم الدین دیکھو میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیکھو میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میں اپنے بندے کی سوال کو اور درخواست کو پورا کروں گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی ہدایت مانگی جا رہی ہے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر تو نے انعام کیا ہے، جس راستے پر تیرے بندے چل کر گئے ہیں۔ کون ہے بندے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر تیرا انعام ہوا وہ نبی ہے، وہ صدیقین وہ سچے لوگ ہیں، وہ شہداء اور وہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں، وہ صالحین اور وہ نیک لوگ ہیں۔ کہ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا تھا، وہ راستہ ہمیں دے دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کا راستہ نہیں چاہیے، یہود و نصارہ والا طریقہ نہیں چاہیے۔ آج امت مسلمہ، آج کا ایمان والا، آج کا مسلمان، آج کی مسلمان بیٹیاں دیکھو کون سی چال چل رہی ہے، کون سا طریقہ اختیار کر رہی ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ آج ہماری بیٹیاں عیسائیوں کی چال چل رہی ہے، یہودیوں کی چال چل رہی ہے۔ دیکھو آج ہماری بیٹیوں کے بال، دیکھو آج ہمارے بیٹیوں کے کپڑے، دیکھو آج ہمارے لڑکوں کے بال، کس کی چال چل رہے ہیں؟ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، عریانیت عام ہوتی جا رہی ہے، ننگا پن عام ہوتا جا رہا ہے۔ سیاسی بیٹیاں، سمجھدار لڑکیاں کندھے پر دوپٹہ رکھ کر چل رہی تھی، ننگے سر، ارے ننگے سر عورت کو گھر میں بھی ننگا سر نہیں رہنا چاہیے۔ ننگے سر پہ دیکھو بڑی نحوست ہے، عورت جس گھر کے اندر ننگے سر ہوتی ہے اس گھر کے اندر نحوست آتا ہے، اس گھر کے اندر نحوست آتا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس گھر میں عورت ننگے سر ہوتی، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان گھر میں نہیں آتے، اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، ہم اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں، اپنے یقین کو صحیح کریں اور اپنے اعمال کو صحیح کریں۔ اعمال میں سب سے اہم عمل 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، تو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ نماز پڑھنے پر اللہ سب سے پہلا انعام ہے، سب سے پہلا انعام کیا؟ برکت، سب سے پہلا انعام کہ جو آدمی، جو مرد، جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے اللہ ان کے رزق کی تنگی کو دور کر دیں گے۔ یہ پہلا وعدہ اللہ کا، سب سے پہلا وعدہ، جس کے لیے آج ہم اور آپ پریشان ہیں، پریشان ہیں، برکت نہیں، تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں،
بیماریاں ہیں، وہ ہے، فلاں ہے، ڈھکڑ ہے. ارے کبھی دیکھا زندگی میں نماز ہے؟ اپنی نمازوں میں غور کرو کہ آج امت کا بہت بڑا طبقہ نماز سے دور ہے. دیکھ لو، اپنے اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھ لو، بستی میں دیکھ لو، اپنے خاندان میں دیکھ لو، قبیلے میں دیکھ لو، اپنی گلی میں دیکھ لو، اپنی بستی میں دیکھ لو، محلے میں نظر ڈال لو، پورے شہر میں نظر ڈال لو. کہاں ہے نمازی؟ مسجدیں بڑی بڑی ہیں. یہ ہماری بستی 1000 لوگوں کی، بالغ ہزار لوگ، تقریباً 1000 بالغ مرد ہوں گے، 1000. لیکن مرکز اتنی بڑی مسجد، اس کے اندر 50 نمازی آ رہے ہیں. 50. یہ باقی کہاں چلے گئے؟ یہ 900 سے زائد کا مجمع کہاں ہے؟ یہ حال ہے. پورا کا پورا گھر بے نمازی. تو بتاؤ کہاں ان کے گھروں میں برکتیں آئیں گی؟ ارے ایک بے نمازی کی نوست 40 گھروں پر پڑتی ہے. ایک بے نمازی کی نوست 40 گھروں پر پڑتی ہے. جس کا پورا گھر بے نمازی ہو، اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ اس گھر میں بیماریاں جنم نہیں لیں گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے مصیبتوں کا نزول نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ ساری بیماریاں ہم نے اتاری، یہ ساری مصیبتیں ہم نے اتاری ہیں. ہماری بدعملی کا نتیجہ ہے. ہمارے اعمال گندے ہو گئے، اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں. تو بتاؤ کیا حال ہوگا؟ اس لیے محترم دینی بہنوں، نماز پر آؤ. نماز میں برکت، نماز کے اندر خیر، نماز سے سکون ملے گا، نماز سے عزت ملے گی، نماز سے رونق والی زندگی، سکون والی زندگی ملے گی. یہ ساری تنگیاں، یہ ساری پریشانیاں دور ہوگی. اس لیے نماز پر آنا ہے. نماز کا اہتمام کرنا ہے. دیکھو یہ تو ہے فرض نماز. فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہم نفل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. جو عورتیں 5 وقت نماز کا اہتمام کر رہی ہیں وہ تھوڑی سی اپنی نماز کو اور بڑھا دیں. بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. ایک تو ہم اپنی نمازوں کو پوری پڑھیں، ادھوری نہ پڑھیں. عصر کی 4 سنت اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں تو 4 سنت پڑھنے کا بھی اہتمام کریں. اور ایک نماز ہوتی ہے اوابین، جو مغرب کے بعد ہوتی ہے. مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل. اوابین کی 6 رکعتیں. تو بہت آسان کیا شریعت نے. تو آپ نے 3 فرض پڑھ لیے، اس کے بعد میں 4 رکعت اور پڑھ رہی ہیں، 2 سنت پڑھ رہی ہیں، 2 نفل نماز پڑھ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اوابین کی نیت سے 2 نفل اور ملا لیں، یہ ساری 6 ہو گئی. تو 6 نفل گویا کہ 6 اوابین ہو گئی. اس کا ثواب کتنا ہے؟ اتنا ہے کہ آدمی 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. ایک آدمی 12 سال عبادت کرے، اس کو اللہ اوابین کی ان 6 رکعت پڑھنے پر ثواب دے گا. تو 6 رکعت الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 4 رکعت 2 سنت 2 نفل ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے ساتھ 2 نفل اور ملا لو، یہ پوری 6 ہو گئی. یہ اوابین ہو گیا.
فجر سے تھوڑی سی اذان سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جاؤ. اذان غالباً 6 بجے ہو رہی، آپ 5:30 بجے اٹھ جاؤ. ضروریات سے فارغ ہو کر 2-4 رکعت پڑھ لو. 2-4 رکعت پڑھ لو. 5:45 اٹھ جاؤ. 2 رکعت آپ کو ہاتھ آ جائے اتنی پہلے اٹھ جاؤ. اذان سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، یہ آپ کی تہجد ہو. اس کے لیے ہم سستی کر جاتے ہیں، یار کون اٹھے، کون 12 رکعت پڑھے، کون 8 رکعت پڑھے. جتنا تم سے ہو سکے اتنا تو کرو. پھر آپ نے فجر پڑھی. فجر کے بعد آپ کی تسبیحات ہیں، قرآن کی تلاوت کریں، آپ تسبیحات کا اہتمام کریں. 3 تسبیح آپ کو پڑھنی ہے. تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، درود شریف اور استغفار. 3 تسبیح 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، 100 مرتبہ استغفار. اللہ اس پر کیا دے گا؟ بہت آسان ہے، 10-15 منٹ لگیں گے لیکن نیکیوں کا ڈھیر ملے گا. دیکھو سنو دھیان سے، دیکھو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، 4 کلمے ہو گئے. تو یہ پورا کلمہ اپنے کو پڑھنا کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ. تو ہر کلمہ گویا کہ 100 مرتبہ ہو گیا. سبحان اللہ بھی 100 مرتبہ ہو گیا، الحمدللہ بھی 100 مرتبہ ہو گیا، لا الہ الا اللہ بھی 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ. تو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. پہلے غلام باقیہ چلتے تھے، تو کوئی آدمی ایک غلام بھی آزاد کر دے نا تو جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے. جہنم اس پر حرام. تو 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے پر 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. کتنا بڑا نفع ہے. 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے پر 100 سواریاں، 100 سواریاں. حدیث میں 100 گھوڑے ہیں، تو گھوڑے سے مراد ہے 100 سواریاں. تو آپ کے پاس 100 گاڑیاں ہیں. اللہ کے دین کی محنت کا کوئی تقاضا ہے اور 100 گاڑیاں آپ نے اللہ کے نام پر وقف کر دی کہ لے جاؤ اور اللہ کے دین کی محنت کرو کہ کتنا ثواب ملے اتنا ثواب الحمدللہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے پر ملے گا. اللہ اکبر 100 مرتبہ کہنا ہے. تو کہا کتنا بڑا ثواب؟ اتنا بڑا ثواب ہے جیسا کہ 100 اونٹ اللہ کے نام پر ذبح کر کے قربان کر کے غریبوں کو کھلا دیا ہو، غریبوں میں تقسیم کر دیا. کہ جتنا ثواب 100 اونٹ کے ذبح پر ملے گا اتنا اللہ اکبر کہنے پر ملے گا. لا الہ الا اللہ کہنے پر زمین و آسمان کے درمیان میں بیچ میں جتنی خالی جگہ ہے ساری نیکیوں سے بھر دی جائے گی. تو بتاؤ کتنا بڑا ثواب لے لیا آپ نے. یہ فجر کے بعد آپ کو کرنا ہے روزانہ. ایک تسبیح آپ کو درود شریف کی پڑھنی ہے. ایک مرتبہ آپ نے درود پڑھ دیا نا، ایک مرتبہ بھی، تو 40 فائدے. کتنے ہیں؟ 40. 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 نیکیاں ملے گی. اور 100 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 4000 ہو گئے. 4000 فائدے آپ کو مل رہے. اور صبح شام 200 مرتبہ پڑھنا ہے. صبح بھی 100 مرتبہ اور شام کو بھی 100 مرتبہ، تو 200. 8000 نفل درود شریف پڑھنے پر ہو جائے گا. اور ادھر جو ہے 200 غلام، 200 گھوڑے اور 200 اونٹ، ان کا ثواب مل رہا ہے. استغفار بھی کرنا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ کریں. ایک مرتبہ بھی آپ یہ پڑھ لیں تو سمندر کے جہاز کے برابر بھی اگر چھوٹے گناہ ہو اللہ معاف کر دیتے. تو اس لیے محترم دینی بہنوں، ہم اپنے مصلی پر بیٹھ کر فجر کی نماز پڑھ کے یہ کام کریں گے. اس کے بعد میں پڑھنے کے بعد ہم دیکھیں سورج نکلا نہیں نکلا، تو پھر ہم اگر یہ تسبیحات سے فارغ ہو گئی تو قرآن شریف کی تلاوت کریں. پھر جب سورج نکل جائے اور تھوڑا بلند ہو جائے 15 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھیں. تو اس پر 2 رکعت پڑھنے پر ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اور 2 اور ملا لیں، 4 پڑھ لیں تو فرمایا پورے دن اللہ کام کے اندر مدد کرے گا. گھر کا کام بہت آسان ہو جائے گا.
ہاں اللہ کی طرف سے مدد ہوگی تو کتنا بڑا نفع ہو رہا ہے، اس کے لیے ابھی اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر جو ہے 10 بجے نا 2 رکعت چاش کی پڑھ لی ہو، یہ فرمایا جو چاش کا اہتمام کرے گا نا اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا۔ تو یہ ہے کام کرنے کے۔ اور جو بہنیں ابھی تک جن کے فرائض کا بھی معاملہ ڈھیلا ہے وہ فرض نماز کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور ہر گھر کے اندر یہ ماحول بناؤ، ہمارے گھروں کے اندر تعلیم ہونی چاہیے۔ گھر کی تعلیم سے فائدہ ہوگا کہ گھر کے افراد دین پر چلنے کے لیے تیار ہوں گے، دین پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا، نمازوں کا شوق پیدا ہوگا، اعمال کرنے کا شوق پیدا ہوگا، گناہوں سے وہ بچیں گے۔ اس لیے ہر گھر کے اندر روزانہ 10 منٹ 15 منٹ تعلیم ہونی چاہیے۔ سیکھنے سکھانے کا بھی حلقہ لگایا گیا، نماز سیکھو، نماز صحیح کرو، سورہ فاتحہ صحیح نہیں وہ صحیح کراؤ، جو ہمارے گھر میں پڑھی لکھی ہیں ان سے صحیح کرو۔ اب تو ماشاءاللہ جو اپنے بچے پڑھے لکھے ہو رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، تو ان سے اپنی نمازوں کو صحیح کرائیں، خود جو ہے تھوڑا تھوڑا لے کے پڑھ کے جو قرآن صحیح کرے، جو قرآن پڑھی نہیں ہے وہ قرآن پڑھنا سیکھے۔ تو اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم تو بوڑھی ہو گئی اب کیا سیکھیں، نہیں، سیکھو۔ بچہ جلدی سیکھ جائے گا، لیکن بڑا ہو گیا تو کیا تھوڑے دھیرے سیکھ جائے گا، لیکن سیکھے گا۔ ہم کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے، اللہ ہماری کوشش پر اجر دے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی کوشش ہو، ایک شخص کی، ایک عورت کی کوشش ہو کہ میں قرآن پڑھوں، اور وہ جو ہے لگ جائے محنت، لیکن اس کا دماغ کام نہ کرے، پڑھتی رہے، لکھتی رہے، محنت کرتی رہے، لیکن اسی حال میں اس کی موت آ گئی، وہ پڑھ نہیں پائی لیکن محنت جاری تھی۔ حدیث میں آتا اللہ پڑھے لکھوں کی صفوں میں کھڑا کریں گے، تو اللہ کے ہاں وہ ضائع نہیں اس کی محنت۔ اس لیے محترم دینی بہنوں، ہم اس کا اہتمام کریں گے سر انشاءاللہ۔ پردے کا بھی اہتمام کریں، کوئی بھی عورت بغیر پردے کے گھر سے نہ نکلے، پردے کے اہتمام کے ساتھ نکلے۔ پردہ عورتوں پر فرض کیا گیا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ ہمارا جسم کا کوئی بھی حصہ کوئی غیر محرم نہ دیکھے، ہم بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں۔ اب عورتیں کیا ہوتی، غیر محرم کو تو دیکھ لیتی کہ ہمیں کون دیکھ رہا، ہمیں کون نہیں دیکھ رہا، لیکن تم خود دیکھ رہی ہو کہ دونوں کے لیے حرام۔ جس طریقے سے مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھے، اسی طرح عورت پر بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی چھپائے، خود بھی چھپے، یعنی وہ بھی غیر محرم کو نہ دیکھے اور اس سے بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ کہ بیاہ شادیوں پر ایسا ہوتا ہے، دولہا آتا ہے، اوہ محلے میں دولہا آ رہا ہے، بستی میں شادی ہو رہی ہے، ساری عورتیں جو ہے یہ کوئی تو چھت پر چڑھ جاتی ہے، کوئی جو دروازوں سے، کوئی کھڑکیوں سے دولہا کو دیکھتی ہے، تو فرمایا یہ حرام ہے، حرام کہ غیر محرم کو اس طریقے سے دیکھنا، اور اس خطرناک گناہ ہے، اس کی تو چھپ کر اس طرح دیکھنا۔ تو اس لیے ان کا اہتمام کرنا ہے، پردے کا اہتمام، گھر کے اندر بچوں کی تربیت کا اہتمام کرو، صحیح تربیت کرو، ان کو صحیح بولنا سکھلاؤ، ان کو ادب سکھلاؤ، ان کو احترام سکھلاؤ، چھوٹے بڑے کا اکرام سکھلاؤ، کس طرح بولنا چاہیے بڑے کے ساتھ، کس طرح پیش آنا چاہیے چھوٹوں کے ساتھ، کہ یہ ماں کی گود بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں اور اسی طریقے سے اپنے اخلاق کو بھی اپنانا ہے۔ ہر ایک کے حقوق کی رعایت کریں، ایک پڑوسن تو وہ اپنے پڑوسن کے حقوق کی رعایت کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی بھی چیز سے تکلیف نہ پہنچائے۔ گھر میں اچھا کھانا بنا ہے تو کبھی کبھی وہاں پہنچا دیا کریں۔ یہ سب کیا ہے کہ دل ملانے کے لیے، جوڑ کے لیے، شوہر کی بھی اطاعت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، ان کا ادب کرے، احترام کرے، اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ جب دیکھو دین پر ساری چیزیں ہوگی تو گھروں کے اندر اپنے آپ سکون آ جائے گا۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوگی، دین پر ہمارا معاشرہ نہیں ہوگا، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہوگا، تو دینی بہنوں
پھر یہ بیماریاں پریشانیاں اس کا علاج صرف یہ ہے ہم اپنے معاشرے کو اور ہم اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لے کر آ جائے، دینی زندگی پر اسلامی طرز پر لے کر آ جائے، تو انشاءاللہ یہ ساری تکلیفیں ساری پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے۔ اور دیکھو یہ چیز سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اپنے بچوں کی بھی ہم فکر کریں کہ ان کو جو ہے قرآن پڑھائیں لکھائیں، بڑوں کی بھی فکر کریں کہ یہ اللہ کے راستے میں جائیں۔